الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. محترم سامعین کرام، سورۃ القصص ہے یہ، اور اس سورت کے اندر مثالوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کو اور قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کو نصیحت دینے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جو باتیں ہیں یقینی طور پر لاجواب کر دینے والی ہیں، ان باتوں کے جواب میں انسان یا انسانوں کی کوئی بھی جماعت ایک لفظ نہیں کہہ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانیت کو سمجھاتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اس دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کو پکارے گا، یہ جو مشرکین ہیں، جو دنیا کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات دوسروں کو سپرد کر کے رکھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں نبیوں کو، ولیوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو اور قبر والوں کو، اسی طرح سے مٹی اور پتھر کے بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر کے رکھا ہوا ہے، ایسے تمام لوگوں کو اللہ پکارے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ اور اے قیامت تک کے آنے والے انسانی نسل کے لوگوں، اس دن کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کو پکارے گا، فیقول، اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، جن لوگوں کو تم نے دنیا کے اندر اللہ کا شریک سمجھ رکھا تھا، وہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ، ان کو بلاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ بات کہی جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ آپ نے پچھلے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین مکہ کو یا تمام مشرکین کو یا کسی بھی مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے جب پکارے گا کہ تمہارے معبود کہاں ہیں، ان کو بلاؤ، تو بازو میں ہی ان کے جھوٹے معبود رہیں گے، لیکن ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلے گا، اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا اور تم نے ایسا کیوں کیا، تو ان کے جواب دینے کے بجائے جن کو شریک بنا رکھا ہوگا، جو شیطان قسم کے جو انسان اور جنات ہوں گے، وہ فوراً بول پڑیں گے کہ اللہ جس طرح سے ہم گمراہ ہوئے تھے ویسے ہی ہم نے ان کو گمراہ کیا، زور زبردستی کے ساتھ ان کو میں نے نہیں کہا کہ ہمارا ساتھ دو، بلکہ انہوں نے بھی اپنا دنیاوی فائدہ اسی کے اندر دیکھا تو یہ بھی ہمارے ساتھ آ کر کے مل گئے۔ تو یہ سب جب معاملہ ہوگا تو ان کے منہ پہ خاموشی لگ جائے گی، چپی لگ جائے گی، وہ کچھ نہیں بول پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ کچھ نہیں بول پائیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے، ہر گروپ میں سے، ہر گروہ میں سے ایک انسان کو نکالیں گے، وہ انسان گواہ کی شکل میں ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ گواہ سے مراد یہاں پر رسول ہے، لیکن اس سلسلے میں عمومی تفسیر یہی ہے کہ ہر گروپ سے اللہ ایک گواہ کو نکالے گا، اور وہ گواہ رسول بھی ہو سکتے ہیں، داعی اور مبلغین بھی ہو سکتے ہیں، اور بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہوگی، حق بات بتایا ہوگا، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی ہوگی۔ ایسے ہر گروپ میں سے ایک آدمی کو اللہ نکالے گا اور ان سے گواہی دینے کے لیے کہے گا کہ آپ ذرا گواہی دے دیجئے کہ جو اللہ کی بات تھی، جو حقیقت تھی، وہ لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور رسول کے کلام کے اوپر بیان کیا تھا،
آپ نے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ جتنے بھی گواہ ہوں گے سب یہی گواہی دیں گے کہ اے اللہ جو آپ کی بات تھی وہ آپ کے بندوں تک پہنچا دیا گیا ہے، مکمل طور پر پہنچا دیا گیا ہے، اور سبوں کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے، سبوں کے اوپر دلیل قائم ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے، ہر گروپ میں سے ایک گواہ نکالیں گے گواہی دینے کے لیے، اور جب وہ گواہی دے دیں گے تو پھر مشرکین سے پوچھا جائے گا، جتنے بھی مشرکین ہیں ان تمام سے پوچھا جائے گا ہاتوا برہانکم فقلنا ہاتوا برہانکم، تم لوگوں نے جو شرک کیا تھا دنیا کے اندر، اللہ کے مقابلے میں کئی طرح کے تم نے جھوٹے معبود بنائے تھے دنیا کے اندر، اور جن لوگوں کو اللہ کے اختیارات دے رکھے تھے، بتایا تھا کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ گے تو وہاں پر جاؤ گے تو تم کو امتحان میں کامیابی مل جائے گی، فلاں بابا کے پاس جاؤ گے تو من مانگی مرادیں مل جائے گی، فلاں مزار پہ جاؤ گے تو وہاں پر تمہاری بگڑی بن جائے گی، فلاں جگہ پر جاؤ گے تو تمہارے ہر طرح کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ ایسا بھی آج کل لکھا گیا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ فلاں دربار میں چلے جاؤ گے تو تمہاری محبت تم کو مل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کے اندر لوگوں نے اختیارات بنا رکھے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اللہ نے جو اختیار اپنے ذمہ رکھا تھا تم نے جو ان لوگوں کو بانٹا اس کی دلیل لاؤ۔ فقلنا ہاتوا برہانکم، اس کی دلیل لاؤ۔ اور دلیل کا مطلب کیا؟ دلیل کا مطلب جو اللہ کی کتابوں کے اندر ہو، الہامی کتابوں کے اندر، کتاب اللہ کے اندر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہو، وہ دلیل ہوگا۔ یہی سے پتہ چل گیا کہ بزرگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں اور ان کے کشف و کرامات جو ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی دلیل کے سامنے اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر برہان سے مراد، برہان جو اللہ فرما رہا ہے فقلنا ہاتوا برہانکم، تم نے جو شرک کیا اور اللہ کے اختیارات تم نے جو دوسروں کو دیے، اس تعلق سے برہان لاؤ۔ برہان سے مراد الہامی کتاب کے اندر جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیا ہے ان کتابوں کے اندر سے دلیل لاؤ کہ اللہ نے ایسا فرما رکھا تھا، یا قرآن سے دلیل لاؤ یا اللہ کے رسول کے فرمان سے دلیل لاؤ۔ جب دلیل طلب کیا جائے گا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو سمجھ جائیں گے کہ اس کا سارا حق اللہ کے لیے، پورا حق اللہ کے لیے۔ جو دنیا میں نہیں سمجھ رہے تھے، آخرت میں جب ان کے سامنے دلیل قائم ہوگی، حجت قائم ہوگی، تو وہاں پر سمجھ جائیں گے۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، سمجھ جائیں گے کہ حق اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا بس وہی حق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ابھی دنیا کے اندر قرآن کی کوئی آیات پیش کی جائے، کوئی آیت پیش کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جائے، تو اس کے اندر نقطے نکال کر کے بتاتے ہیں نہیں یہ ایسے ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا ہے۔ اچھا دیکھیے اس قرآن میں ایسی، قرآن کی آیت میں ایسی بات ہے نا، وہ ایسی بات ہے، یعنی قرآن کے متشابہات میں طرح طرح کے اجتہادات، استنباطات نکال کر کے حق کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب قیامت کے میدان میں اللہ دلیل پوچھے گا، کہا دلیل لاؤ، تو وہاں پر جان لیں گے، سمجھ جائیں گے، سٹی پٹی گم ہو جائے گی، دماغ کام نہیں کرے گا، اور دنیا کے اندر جتنے اجتہادات، استنباطات اور طرح طرح کی جو باتیں بنائی جاتی تھی وہ سب کے سب بھول جائیں گے کہ نہیں اب کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، بس گھگی بن جائیں گی اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حق ہے، اللہ کی ذات گرامی حق ہے، اللہ نے جو کچھ نازل کیا وہ حق ہے، اور اللہ کا رسول حق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں۔ یہاں تک بات کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بات کے مضمون کو پھر دوسری طرف دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ مکہ والوں کا اعتراض کیا تھا؟ حالانکہ وہ اعتراض محض ایک بہانہ تھا، وہ ایک گناہ کو کرنے کے لیے ایک عذر ان کے پاس تھا، اور جانتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کا بہانہ لے کر کے آتا ہے تو وہ جو بہانہ ہوتا ہے وہ گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کا بہانہ تو دنیا والوں کے سامنے چل جائے گا، رب العالمین کے سامنے کسی گناہ کا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے خلاف شرع کام کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کا ایک عذر اور ایک بہانہ پیش کر دیا جاتا ہے، اسی لیے محاورہ ہی نکال دیا گیا ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ کے بارے میں اگر کوئی آدمی کوئی عذر بیان کرتا ہے وہ گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، قرآن و حدیث کی اتباع کریں گے،
مومنوں کے راستے پر چلیں گے تو ہمارا جو سیاسی اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم جس طرح سے معاش اور بزنس و بیپار کر رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا. اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. چونکہ مکہ کے لوگ بڑے رئیس تھے، وہ لوگ بزنس و بیپار کیا کرتے تھے، اور ان کا جو بزنس ہوتا تھا اس میں سے اکثر مالدار جو قافلہ جاتا تھا اس میں پارٹنرشپ پہ پیسہ دے دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو قافلہ نکلتا تھا ہر طرح سے محفوظ رہتا تھا، کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی. اور دوسرے یہ کہ مکہ جو تھا وہ تجارت کی منڈی بن گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر کروڑپتی سیٹھ لوگوں کی کمی نہیں تھی. اور ایسا معاشرہ جو بالکل مادہ پرست ہو، ایسا معاشرہ جس کے اندر مادہ پرستی بالکل چھا گئی ہو، جہاں پر عزت و بزرگی مادہ پرستی نہیں ہو کہ جو جتنا دولت مند ہوگا اتنا ہی بزرگ ہوگا، تو وہاں پر کیا اس طرح کا معاملہ ہوگا. وہی معاملہ مکہ کا تھا، اور مکہ کے لوگ اپنے آپ کو بڑے رئیس اور سیٹھ سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا. کہا کہ قارون جو تم سیٹھ ہو، قارون ایسا سیٹھ کہ ویسا کوئی سیٹھ نہیں ہو سکا دنیا میں. ایسا سیٹھ قارون، ایسا سیٹھ کہ ویسا کوئی سیٹھ دنیا میں نہیں ہو سکا ہے. اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ. موسیٰ کی قوم سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا. اللہ فرماتے ہیں فبغى علیہم، اس نے شرکشی اختیار کی. بنی اسرائیل کا رہنے والا، بنی اسرائیل کے قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی. اللہ نے اس قدر دولت دیا تھا کہ ابھی آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. نوجوانوں کی، طاقتور نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت مل کر کے بھی اس کے خزانے کی چابی کو نہیں اٹھا پاتا تھا. اور تفسیری روایتوں کے اندر ہے، تفسیر طبری کے اندر ہے کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھی وہ چمڑے کی بنی ہوئی تھی. ہر کنجی، ہر کیلی ایک ایک انگلی کے برابر، اور اس قدر بھاری بھرکم کہ جب وہ نکلتا تھا تو اس کے کیلیوں کو، جو اس کے خزانے کی کیلیاں ہوتی تھی، کنجیاں ہوتی تھی، چابیاں ہوتی تھی، اس کو 60 سفید خچر پہ لادا جاتا تھا، صرف اس کے خزانے کی کنجی. اب سوچ لیجیے خزانہ کیسا ہوگا، اور سوچ لیجیے کہ قارون کتنا بڑا دولت مند اور سیٹھ، کتنا بڑا دولت مند اور سیٹھ. اللہ نے اس کو مال و دولت دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تم کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اس کے لیے زکوٰۃ جو ہوتی تھی وہ کروڑوں میں نکلنے والی تھی. جب اس نے دیکھا کہ ہمارا کروڑوں روپیہ نکلنے والا ہے، فبغى علیہم، تو اپنی قوم سے بغاوت اختیار کر لیا اس نے، اور جا کر کے فرعون سے جا کر کے مل گیا. دولت مند آدمی تھا. اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دولت دیتا ہے تو وہ 99 کے چکر میں پڑتا ہے. یعنی اپنے تجوری میں جہاں 99 ہو فوراً ایک اور ڈالنے کے چکر میں رہے گا کہ 200 ہو جائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے گی، بہت سارے مسائل سامنے کھڑے ہو جائیں گے، بہت ساری سوچ سامنے آ جائے گی. لیکن اپنے معاملات میں خرچ کرنے کی بات ہوگی، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنے کی بات ہوگی، وہاں پر ہزار لاکھ کروڑ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گی بات. وہی چیز قارون کے اندر بھی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو. اس نے دیکھا کہ اب زکوٰۃ دینا پڑے گا اور میرا زکوٰۃ کروڑوں میں نکلے گا. اس نے بنی اسرائیل سے بغاوت کر لیا اور جا کر کے مل گیا مخالف پارٹی یعنی فرعون کے ساتھ. اور چونکہ دولت مند آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا، فرعونیوں کے دربار میں جا کر کے اس نے فرعون، حامان کے بعد وہ تیسرا مقام حاصل کر لیا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یعنی فرعون، حامان اور قارون، یہ پورے فرعونی حکومت میں تیسرا مرتبہ اور مقام اس نے حاصل کر لیا. یہ فرعون کے دربار میں تیسرا مقام حاصل کر لیا، بھاگ گیا وہاں سے. اللہ نے کہا کہ اس قارون کی مثال لے لو اے مکہ کے مشرکین، اے مکہ کے لوگوں، اور قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں جن کو اللہ نے کسی نہ کسی طرح سے دولت سے نوازا ہے، اس قارون کے مثال کو لے لو. اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. بے شک قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا
کیا گیا تو اس نے بغاوت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ہٹ کر کے فرعونیوں سے جا کر کے مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اس کو اتنا مال و دولت اور خزانہ دے رکھا تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیوں کو، کلیوں کو، چابیوں کو نوجوانوں کی ایک جماعت جو طاقتور جماعت تھی وہ مل کر کے بھی بمشکل اٹھا پاتی تھی، لیکن اللہ نے دولت دیا تھا، دولت دینے کی وجہ سے بڑا اتراتا تھا۔ یہ بھی ایک دنیا کے اندر ہے فطرت، اگر اللہ نے کسی کو نواز دیا تو اس کے چال میں، اس کے انداز میں، اس کے گفتگو میں، ہر چیز میں ایک الگ، اور لوگ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بہیو کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو سب کو ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے تھے، سب کو یکساں دیکھتے تھے، لیکن ہمارے یہاں بالکل ہر چیز کا پیمانہ الٹ گیا ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو دیا تو وہ ہر چیز، اس کے بیٹھنے اٹھنے، اس کے بولنے کا انداز، اپنے مقابلے میں دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں قارون کے اندر بھی آ گئی۔ تو قوم کے بزرگوں نے اس کو سمجھایا لا تفرح، اتراؤ مت، اگر اللہ نے دیا ہے تو اتراؤ مت۔ کیوں؟ کیونکہ اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے، جو دولت چاہے وہ علم کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں ہو، اگر ملا ہے تو سب رب کی مہربانی ہے اور کچھ نہیں ہے، سب رب کی طرف سے ہے اور کسی کی طرف سے نہیں۔ اگر رب چاہتا تو کنگال بھی بنا سکتا تھا، فقیر اور بھکاری بھی بنا سکتا تھا، لیکن رب نے تیرے مقدر میں رکھا تھا، رب نے تجھ کو دیا، لا تفرح، لہذا اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر کہا کہ اس کے قوم کے بزرگوں نے اس کو سمجھایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر، آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر۔ میں نے وہی بات کہا، ابھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی تو بہت سارے بہانے آ جاتے ہیں، بہت سارے عذر آ جاتے ہیں، لیکن اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی بات آتی ہے تو ہزاروں ہزار یہ خرچ کرنے میں رتی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آئینے میں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، جھانکیں اور اپنی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ آدمی نے کہا، بزرگ لوگوں نے کہا کہ اے قارون، جو اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی مت بھول، دنیا کا حصہ بھی جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں سنسار کرنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے جائز طریقے سے شرعی قانون کو توڑے بغیر، اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے دنیا کے حصے کو کما سکتے ہیں، لیکن اسی کے لیے ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کو بناؤ، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس طرح سے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ آج اللہ نے تجھ کو اتنا دیا ہے، گویا اللہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، لہٰذا جب اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آ، لوگوں کے ساتھ اس کی جو حقوق ہے اس کو ادا کیا کر۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اے قارون، لوگوں نے سمجھایا اس کو کہ اے قارون، زمین کے اندر فساد مت برپا کر، تو جو ایسے کرتا ہے ایسے زمین کے اندر فساد ہو جائے گا۔ زمین کے اندر جو اللہ نے تمام بندوں کو یکساں بنایا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، لہذا زمین کے اندر فساد پیدا مت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پیدا کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ نصیحت کرنے والے نے نصیحت کیا، آگے قارون کا کیا جواب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پیش کیا جائے گا، لیکن اتنا ضرور بتانا مقصود ہے کہ یہ ساری کی ساری جو آیتیں ہیں تمام انسانوں کی زندگی کے لیے ایک نمونہ اور اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان اصولوں کے اوپر انسان کو اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، جب جا کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے بندگی کے سانچے میں ڈال سکے گا۔ لہذا ان چیزوں پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کا بندہ بنا کر کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمت میں ہماری زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔